اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میرے بندے مجھ سے یوں عرض کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا نعبد و نستعین، نعبد کا و نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ایاک کے ساتھ تاکیداً یہ الفاظ ہمیں ارشاد فرمائے گئے تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ کوئی کسی اور کی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ تو صرف اور صرف کس کی عبادت؟ اللہ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود تعلیم دی ہے کہ میرے بندے یوں عرض کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی کو پوجتے ہیں۔ اور پھر جو مالک ہوتا ہے، مالک یوم الدین فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، تو جو مالک ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جو مخلوق ہے وہ مملوک ہے، یعنی وہ اس کے ماتحت ہے۔ تو جو مملوک ہوتا ہے وہ کبھی بھی الہ اور واجب الوجود اور مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس طرح عرض کریں کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور استعانت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک استعانت ہے حقیقتاً، تو حقیقتاً اللہ ہی سے استعانت ہو سکتی ہے، اور مجازاً جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر استعانت مجازاً کسی سے بھی جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ نہ فرماتا کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ تو اس لیے یہ پتہ چلا کہ کسی اور سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ نیک لوگوں سے مدد مانگنا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن اس کو اس انداز میں نہ لیا جائے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ شرک تو تب ہو اگر حضور علیہ السلام کو واجب الوجود اور الہ سمجھا جائے۔ اگر مستحق عبادت نہ سمجھا جائے تو پھر یہ مدد لی جا سکتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل سے ثابت ہے۔ امام بخاری الادب المفرد میں لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا پاؤں شل ہو گیا تھا، تو ان سے کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، کہ حضور علیہ السلام کو یاد کریں۔ تو انہوں نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر، جبکہ حضور کے سامنے تو وہ نہیں تھے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا محمد آہو، اے محمد میری مدد فرمائیے۔ کہتے جب یہ لفظ کہے تھے تو اسی وقت ایسے جیسے کسی نے رسی باندھی ہوئی تھی اور پھر وہ رسی کھول دی گئی۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن استعانت حقیقتاً اللہ ہی سے ہے۔ اور اگر اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگی جائے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، ان حضرات نے بھی اپنے معمولات میں بلکہ تفاسیر میں باقاعدہ لکھا ہے، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام سے مدد مانگیں تو دراصل وہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظاہر ہوتے ہیں، یہ نفوس قدسیہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے مدد مانگنا اللہ کے مخالف ہو یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شرک ٹھہرے، کیونکہ شرک کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور شرک یہ ہے الاشراک و اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود یا بمعنی مستحق العبادہ، یا تو کسی کو واجب الوجود سمجھے یا مستحق عبادت سمجھے تو پھر شرک ہوگا۔ باقی تعظیم ہے، اور تعظیم پاکان امت کی، نیک لوگوں کی تعظیم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔